اسٹریٹ پاور میٹر کرے گی؟ سڑکوں پہ آنا دوبارہ میٹر کرے گا؟ میرا خیال دیکھیں اب اس کے انداز بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں اب پاکستانی اور خاص طور پہ پاکستانی عوام کو کبھی جو ہے نا انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. ہسٹری بتاتی ہے ویسے. اور ایک میں شعر اس کے جواب میں دوں گا سر. جی پلیز. فیض احمد فیض کا. جی وہ کہتے ہیں کہ خاک راہ تھے، خاک راہ بھی یہ لوگ تھے، خاک راہ بھی یہ لوگ، کہر طوفاں بھی، سہا تو کیا نہ سہا اور کیا تو کیا نہ کیا. واہ. اس لیے یہ سمجھ لیں کہ آج ڈنڈے کھا کے چپ کر کے بیٹھ گئے. یہ انپریڈکٹیبل پاکستان کے جیسا کرکٹ ٹیم بھی انپریڈکٹیبل رہی ہے اور ہمیشہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان کا رول بھی ایسا ہی ہے. اس کو کبھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ عوام جو ہیں جس دن کھڑے ہو گئے تو ان کے آگے کوئی نہیں روکنے والا. اچھا میرا صاحب ایک سختی کا عنصر آ چکا ہے تینوں جگہوں میں. حکومت لے لیں، اسٹیبلشمنٹ لے لیں، پی ٹی آئی لے لیں، عمران خان صاحب لے لیں، کوئی اپنے اپنے سٹانس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. یہ طے ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے اور موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے ہوتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، بہتر ہو سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی سب سے بڑا کام یہی ہوگا کہ اپنے آپ کو کسی طرح سے بچا کے اپنے اس امیج کو ریسٹور کرنے کی کوشش کریں. یہ لوگ تو خراب ہیں، یہ خراب رہیں گے اور یہ خراب کریں گے. ٹھیک ہے. یہ بڑا ہی ضروری ہے کیونکہ یہ امیج نہیں خراب ہونا چاہیے. پاکستان کے اندر انڈیا کے اتنے بڑے دشمن کے آگے آپ کو میں بتاؤں کہ وہ انڈیا کو جو ہے نا ساؤتھ ایشیا کا منی سپر پاور بنانے کا رول دیا جا رہا ہے جو نئی گروپنگ کے اندر. اور انڈیا کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان جب تک نیوکلیئر وتھ اسٹرانگ آرم فورسز پاکستان ہے، جب تک انڈیا یہ رول پلے نہیں کر سکتا انلیس پاکستان انڈیا کا سیٹلائٹ بن جائے، لائک بھوٹان، سری لنکا اور نیپال اور بنگلہ دیش. بالکل. تو اس لیے یہ سمجھنا چاہیے. یہ ایک بڑی سٹل لائن ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے. وہ ہر چیز استعمال کریں گے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، اور پاکستان کو کمزور کوئی اور نہیں کر سکتا اگر پاکستان کے عوام کے یہ پہلی دفعہ آرم فورسز ایک ان پاپولر رول کے اندر جو ان کو لے آئے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ ان لوگوں نے کروایا ہے. اس پالیسی میں تبدیلی بڑی ضروری ہے. اچھا اس وقت اگر آپ کے بردر ان لا حمید گل صاحب ہوتے تو وہ وقت کے آرمی چیف کو کیا مشورہ دیتے؟ وہ بالکل یہی دیتے کہ آپ یو شوڈ بی سب چیزوں کو بھول جاؤ اور چھوڑ دو، اور اپنے ہیرو کا امیج جو ہے اس کو ریسٹور کرنے کے لیے تمام جو اسٹیپ لینے چاہیے لوگ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. اور نہایت رسپیکٹفل طریقہ کیا ہوگا؟ اور رسپیکٹفل طریقہ یہ ہے کہ آپ دو طریقے ہیں. امیجیٹلی بلوچستان کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پہلا سٹیپ لیتے کہ کہتے ہیں کہ وہاں کی گورنمنٹ کو ڈیزالو کر کے دوبارہ الیکشن بلوچستان میں ایک صوبے کے اندر کرواتے. اس کے رزلٹ جو ہے وہ اتنے حیران کن ہوتے، اور وہاں کے یہ تمام جو موومنٹ سیپریشن کی ہے وہ ختم ہو جاتی اس سے، کیونکہ عوام اور حکومت جب ایک پیج پہ آ جائیں گے فیئر الیکشن کے اندر، ٹھیک ہے، تو وہ آئی اوپنر ہوگا کہ پورے ملک میں بھی ویسے الیکشن کرا دیا جائے. بڑا اچھا طریقہ ہے. اوکے. اور وہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ وغیرہ سے تھوڑی امیدیں بنا کے رکھی تھی وہ تو اب تو دیکھیں وہ ہے اب ہوں گی اپنی جگہ پہ. وہ دیکھیں نا یہ لیٹیچیوڈ ان کو بھی کیوں دیا آپ نے؟ یہ کمزوری کے باعث سے آپ یہ لیٹیچیوڈ جب کسی دوسرے کو دیں گے کہ آج وہ جوائنٹ بل وہ انہوں نے پارلیمنٹ میں پیش کیا، آپ کو پتہ ہے؟ بالکل ایسا ہی ہاؤس لوور ہاؤس میں، بالکل ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کے اندر بہت سخت بل، بڑا خطرناک وہ جو ہے ایکٹ وہاں لایا جا رہا ہے. اور وہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ون وچ از ان اپوزیشن، ون وچ از ان دی گورنمنٹ. بالکل. ریپبلکن اینڈ ڈیموکریٹ دونوں نے جوائنٹلی اس کو دیا. اور اسی ویک میں 3 کانگریس مین بھی آ رہے ہیں. جی ہاں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا خطرناک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے کہ اس کے لیے وقت تو آپ کو بتاؤں، یہ ایک بک مارکیٹ میں آئی تھی چند سال پہلے، نو ایگزٹ فار پاکستان، امریکن کی ایک بک لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ڈینیل کی. اس کے اندر اس نے بڑی ساری چیزیں باتیں لکھی ہیں، اور اس نے ہماری لیڈرشپ کے متعلق بھی لکھا ہے. انفارچونیٹلی یہ بھی لکھا کہ ہم پاکستان کی لیڈرشپ اتنی
ایزیلی پرچیزیبل ہے کہ جس ٹھیک کے ہے. کہا کوئی نہیں. او ہو. اچھا میں بس آخری دو کوشچن مجھے سر یہ بتائیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کیونکہ کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب تو کہتے ہیں اور پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ ہم نے عدلیہ سے ہی آزاد ہونا ہے اور 26ویں آئینی ترمیم بھی آ چکی ہے اور اس کا ایک عدد آئینی بینچ بھی بن چکا ہے اور مزے کی بات ابھی تک کوئی خیر ترخواہ کوئی فیصلہ آیا بھی نہیں. تو جس طریقے سے آپ بیہیو کر رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں عمران خان صاحب کے کیسز کا کوئی مستقبل ہے؟ بالکل ہے. اس کی وجہ یہ کہ ایون دین ترمیم اگر نہیں بھی ہے تو وہ کیسز جو ہیں انہیں ہے ہی کچھ نہیں. آپ دیکھیں نا کہ عمران خان کے اوپر 3 کیسز میں سزا دی انہوں نے الیکشن سے پہلے. ٹھیک ہے. 3 کیسز میں سزا دی نا آپ کو. بالکل. اور ان کا خیال تھا کہ یہ 3 کیسز میں اتنی لمبی 14 سال سزا ہو گئی ایک کے اندر کہ ایک میں اس طرح بڑی بڑی سزائیں دے دی کہ لوگوں متنفر ہو جائیں گے کہ جی ہاں جی عمران تو اب نہیں نکل سکتے لہٰذا آپ چھوڑو الیکشن میں کسی اور کو ووٹ دیتے. ٹھیک ہے. تو اس کا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گئی. لوگوں نے الٹا ہی زیادہ ووٹ دیا. پارٹی توڑ دی انہوں نے, پارٹی کا سمبل لے لیا, اس کو سزا دے دی. ٹھیک ہے. اور تینوں میں بری ہو گئے وہ, اس لیے کہ وہ تینوں جو تھے وہ کیس جو ٹھیک نہیں تھے. اسی طرح سے اب بھی یہ جو صورتحال ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جس دن یہ اپیل کی بحث ہوگی یہ کیس اوپر تک یہ سسٹینیبل نہیں ہے. ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ بتائیے گا کیا 2025 میں عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے؟ میرا خیال ہے, مجھے آئی ہیو اے ہنچ کہ وہ بفور دی ٹرن آف دی سیکنڈ ہاف آف دس ایئر اوکے یہ عمران خان جو ہے ان کو انشاءاللہ جیل سے باہر آ جائیں. آپ کو عمران خان صاحب کا موڈ کیا لگتا ہے؟ کیا مذاکرات کے ٹیبل پہ وہ آئیں گے؟ بالکل مذاکرات کے ٹیبل پہ بالکل کوئی کبھی اعتراض نہیں کیا اس نے آنے کے لیے. ٹھیک ہے. بالکل بھی نہیں کیا اعتراض. ہم تو پیچھے آپ کو پتا ہے کہ بغیر کسی ریٹن ایجنڈا کے چلے گئے تھے بات چیت کرنے کے لیے. آپ کو پتا ہے 2 جنوری کو جب سیکنڈ ٹائم ہم گئے ہیں تو انہوں نے کہا جی آپ اپنا مطالبات جو ہیں وہ تحریری لے آئیں. بالکل. تو فیصلہ یہ ہوا کہ وہاں بات ہوئی کہ ہمیں کل ہی عمران خان سے آپ ہماری میٹنگ کرائیں, ہم تحریری مطالبات لے کے آ جاتے ہیں. وہ کروائی نہیں گئی آج تک, وہ میٹنگ نہیں کرائی, آج تک نہیں کروائی گئی. آپ اندازہ لگائیے نا, یہ تو ان کا حال ہے. اور سیریس ہے اس کالم میں سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں بھی بلوانا ہے ملاقات کرائے بغیر. اچھا سر یہ بتائیں یہ جو نہروں والا ایک مسئلہ چل رہا ہے پیپلز پارٹی نے خیر اب اس میں کافی نالا نظر آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں یہ چولستان آباد کرنے کی نا یہ جو نہر ہے محفوظ شہید کنال یہ نہیں بننی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی انڈرسٹینڈنگ سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے کہ واقعی حکومت کوئی گیم کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کوئی گیم کر رہی ہے؟ نہیں میرا نہیں خیال پیپل پارٹی کی انڈرسٹینڈنگ سے نہیں ہو سکتا یہ کبھی بھی. ٹھیک ہے. یہ یونیلیٹرلی انہوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ان کی عادت ہے کہ یہ فیصلے خود ہی کر لیتے ہیں, بعد میں جا کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں آصف علی زرداری صاحب سگنیٹری ہیں. جی نہیں جی, سگنیٹری تو ایز پریزیڈنٹ اس نے کر دیے ہوں گے نا, وہ ٹھیک تو ہے. اب اس کی ڈیٹیل جب سامنے آئی ان کے. ٹھیک ہے. اور دیکھیے نا یہاں سے آپ ان کے جھوٹ کا اندازہ لگا لیجئے. کہتے ہیں کہ جی وہ تو جو 6 کنال بن رہی ہیں چولستان کے لیے وہ تو ہم اس میں انڈس کا پانی استعمال نہیں کر رہے, وہ تو ہم استعمال کر رہے ہیں ستلج, دریائے ستلج کا پانی. سنا آپ نے یہ؟ میرے لیے بالکل یہی چیز ہے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں دریائے ستلج کا کوئی پانی نہیں ہے, اس لیے کہ یہ انڈس واٹر ٹریٹی جو تھا انڈیا کے ساتھ, ٹھیک ہے, اس ستلج راوی جو ہے یہ ٹوٹل پانی ان کا ہے. بالکل ایسے ہی. راوی بھی آپ کو دیکھو راوی بھی پانی نہیں ہے. بالکل نہیں. اسی طرح ستلج کے اندر وہاں آپ چلے جائیں تو چھپڑ ہے, اگر بارڈر پہ چلے جائیں بالکل تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہاں اسٹیگنٹ کھڑا پانی نظر آئے گا تھوڑا سا. بالکل وہ نہر چلانے کا پانی تو نہیں ہے نا. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ اسی طرح سے جھوٹ ہے جیسے انہوں نے 9 مئی کے واقعے کے اوپر شہباز شریف صاحب نے ٹی وی پہ کہا تھا کہ جی وہ اس کا ایم عالم کا جہاز بھی جلا دیا انہوں نے. آپ نے بھی سنا ہوگا. جی بالکل بالکل. وہ ایم عالم کا جہاز جو ہے ابھی بھی محفوظ ہے کراچی کے میوزیم کے اندر. ہاں وہ اس کا ایک کوئی جیسے کاپی شاپ شبی وغیرہ تھی وہ بنائی ہوئی تھی. وہ F-86 جو تھے ریڈنڈنٹ ہو گئے تھے, ختم ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. وہ ہر جگہ پہ چوک پہ لگا دیے تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا یہ بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے یہ معیشت کو صحیح سمت پہ لے جائے, کیونکہ وہ جو پوزیشننگ کرتے ہیں, جو پکٹوریل امیج دیتے ہیں, اس میں 7 آرمی چیف بھی کھڑے ہوتے ہیں, SIFC کا پلیٹ فارم بھی ہوتا ہے, وہ بجلی کی یونٹ کم ہونے کا بھی کریڈٹ آرمی چیف صاحب کو دے رہے ہوتے ہیں, وہ مائنس کے حوالے سے بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہر چیز کو نا وہ آرمی چیف صاحب کو کریڈٹ دیتے ہیں. دیکھیں وہ جو چائنیز تھے نا یہاں کے سنگاپور کے, احتیاط سے بولیے گا, پیکا شیکا چل رہا ہے ابھی آج کل. سنگاپور کے جو ریفارمر تھے وہ
لیک واک تھے نا جنہوں نے ماڈرن سنگاپور سارا، بالکل 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 بالکل. ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنی بڑی ریفارم، اتنی بڑی تبدیلی کیسے کر دی؟ ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا ایک بنیادی چیز میں نے ذہن میں رکھی تھی ٹھیک ہے. کہ آپ لوگ جو ہیں پولیٹیشینس کو، ریسٹ آف دا پولیٹیشین ورلڈ میں جیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا آپ لوگ جو ہیں یو ٹینڈ ٹو گیو ٹو یور نیشن، ٹو یور پیپل ٹھیک what ہے. they want. I gave to my people what they needed. واہ، What a difference. دیکھیں، بالکل ایسا ہی ہے. تو اس لیے یہ جب تک آپ کا، یہ تو پبلک کی مرضی نہیں چل رہی اس سے. ہاں، آپ کا پالیسی ڈیوائس صحیح نہیں بنے گی، اس کا اسٹرائک آپ نے کس ڈائریکشن کی میں جانا ہے، کیسے اس کو آپ نے جو سر نیکسٹ اسٹیپ کیا تھا؟ آپ نے بتایا کہ خوف نفرت میں بدل جاتا ہے، جو بدل رہا ہے. نفرت سے نیکسٹ کیا ہے؟ نفرت جو ہے ایگریشن، اور وہ بہت خطرناک ہے. نفرت جو ہم کو بتایا تھا نا کہ دو چیزیں جو ہیں، نفرت اور پیار، یہ دونوں ایگریشن پیدا کرتی ہیں انسان کے اندر. اوکے 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 اوکے. نیکسٹ، اچھا نیکسٹ اسٹیپ اور یہ ایگریشن. بڑا سخت اس دن سے ڈرنا چاہیے ہمیں سب کو، کیونکہ اس کے ساتھ جس دن یہ ہوا تو یہ لوگ جو بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہے ہیں جانوروں کی طرح، یہ ساتھ آ جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، لوٹ مار شروع ہو جائے گی. انارکی پہلے بڑی ہوئی ہے. آپ کو لگتا ہے یہ سیٹ اپ جو ہے اپنی مدت پوری کرے گا؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. میرے خیال میں یہ سال آخری سال ہوگا ان کا. مجھے اچھا. بالکل آئی ایم کنونسڈ. چاہے یکجان دو قالب ہوں، چاہے سمپل ایک پیج ہو یا کچھ ہو. بالکل، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی ہیرو شپ جو ہے اوریجنلی جو ہر پاکستانی فوج کو اپنا ہیرو سمجھتا ہے اور سمجھتا تھا، وہی دوبارہ سے ریسٹور ہونی چاہیے پاکستان میں. کیونکہ پاکستان میں غریب غربت کے باوجود ایک اسٹرانگ آرم فورسز جو ہے، یہ ترہ امتیاز ہے پاکستان کی غریب عوام کا. ٹھیک ہے. اس میں ان لوگوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے نیفیریس ڈیزائن کو پورا کرنے کے لیے ان کو ہیرو سے ویلن بنانے کی کوشش کی ہے. اور خدا نہ کرے کہ وہ وقت آئے، یہ ہیرو کا امیج ان کا ریسٹور ہونا چاہیے. اس کے لیے کانشیسلی سم ایفرٹس جو ہیں ٹھیک ہے. وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کرنی پڑیں گی. اچھا، دوسرا یہ بتائیے گا کہ ابھی پچھلے دنوں اعظم سواتی صاحب نے بھی کہا کہ جی ہم نے نہ تو مذاکرات کرنے کے لیے، جو ہمارے آرمی چیف ہیں، ہم ان کے استاد تک سے رابطہ کیا تھا. سر واقعی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے پی ٹی آئی اتنی بے چین تھی؟ سواتی صاحب کوئی کریڈیبل آدمی نہیں ہے، اس لیے میں ان کی باتوں کے اوپر اوکے جو دیکھا نا، کلام پاک ہاتھ میں پکڑ کے بات سنا کہ یہ بھی کہا کہ جی میں حلفاً کہتا ہوں، میں حلف پہ کہہ رہا ہوں جی جی کہ عمران خان نے مجھے کہا کہ آپ سیکرٹلی یہ بات کریں. تو پھر آپ اتنی اوپن بات کر رہے ہو، حلف اٹھا کے کہہ رہے ہو، واو. تو پھر آپ سوچیں اس بندے کی کیا کریڈیبلٹی ہے. ٹھیک ہے. مگر سر یہ تو مجھے بڑا کنونسنگ ہے آپ کا آنسر. مگر اب ہم یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا، شیر افضل مرور صاحب وغیرہ، یہ جو آپس میں الزامات، اور ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے نا. اس وقت اسد کیسر کے اوپر الزام لگانے کی ضرورت نہیں تھی، عاطف خان صاحب کے ہو گیا یا شہرام درگئی کے اوپر. تو یہ بھی تو کوئی بے لگامی بھی تو کوئی انتہا کی ہو گئی ہے نا سر. اس کے وجہ یہ ہے کہ ایجنسیز جو ہیں وہ اسی کام پہ تو لگی ہوئی ہیں نا کہ ان میں دراریں پڑیں، ان کو ہوا دیا جائے، ان کو پلے اپ کیا جائے، ان کی ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو. ٹھیک ہے. وہ اس کام پہ لگے ہوتے ہیں ہمیشہ. کل پرسوں فردوس شمیم نقوی صاحب میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ صرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے نہیں ہے، تیسری طاقت سے بھی. اچھا وہ لو تو اچھا وہ بھی کامیابی سے اپنا کردار کہیں نہ کہیں ادا کر رہے ہیں، تھوڑا بہت نوک جھوک لگی رہتی ہے. ابھی ایک جو عمران کا اپنا میگنیٹ اتنا اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کی سنسیریٹی عمران خان کی حد تک جو ہے بالکل ٹھیک ہے سب کی.